صحابہ کو بچانے کے لیے، اہل بیت کے فضائل اور مناقب کو چھپانے کے لیے کوشش کی گئی پوری طرح سے کہ ان کتب میں تحریفات کریں، کہ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ تحریف کریں، مولا علی کے حق کو چھپا لیں، حضرت زہرا کے حق کو چھپا لیں اور اپنے خلفاء کو بچائیں، اپنے صحابہ کو بچائیں۔ اس جو ہے وہ باطل عقیدہ جو عدالت صحابہ کا ہے، اس کے لیے یہ لوگ کتنے جو ہے تگدو کر رہے ہیں، کتنے گناہوں سے ان کو جو ہے وہ تمسک کرنا پڑتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بحث ہماری تحریفات در کتب اہل سنت، یعنی اہل سنت کے بکس میں جو تحریف ہوئی ہے، احادیث کی تحریف ہوئی ہے، صحابہ کے کرتوتوں کو بچانے کے لیے یا اہل بیت کے فضائل کو چھپانے کے لیے، صحابہ کو بچانے کے لیے، اہل بیت کے فضائل اور مناقب کو چھپانے کے لیے کوشش کی گئی پوری طرح سے کہ ان کتب میں تحریفات کریں۔ تختی بھی نہیں کہ صرف تختی ہو، نہ، پوری تحریفات، یعنی الفاظ کو چھپائے ہیں، ناموں کو چھپایا ہے، جملوں کو چھپایا ہے، یہ پوری کوشش کی گئی ہے۔ اور انہی میں یعنی ابھی تک ہم نے جتنے قسطیں جو ہے بنا لی، آج بھی ایک آپ کے سامنے ایک حوالہ رکھتا ہوں، اور وہ انساب الاشراف میں ہے۔ یہ البلازری انساب الاشراف، یہ انساب الاشراف کی مشہور کتاب ہے اہل سنت کے ہاں، بلازری صاحب کی، اس کی قسم ثانی پر، یعنی دوسری قسم میں، یعنی دوسری جلد پر تحقیق بھی کی ہے، وہ توضیح ہے مؤسسہ ریان سے یہ چھپی ہے۔ یہاں پہ صفحہ نمبر 164 پہ آپ دیکھیں، یہ روایت آپ دیکھیں کیا ہے۔ روایت میں ہے، عبد الرحمن بن ابی بکر کہتے ہیں کہ ان علی اتاہم، مثلا مولا علی ان کے پاس آئے، فقال ما لقی احد من هذه الامه ما لقیت، کہ اس امت میں کسی کے اوپر بھی وہ مصائب نہیں آئے جو میرے اوپر آئے، میرے ساتھ جو کچھ ہوا کسی کے ساتھ بھی وہ نہیں ہوا۔ توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ، یہ وآلہ نہیں کہتے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رسول خدا وفات ہوئے، وَأَنَا أَحَقُّ النَّاسِ بِهَذَا الْأَمْرِ، اور میں سب زیادہ حقدار تھا، سب سے زیادہ حقدار وہ حکومت، امر یعنی خلافت اور حکومت، وہ میں تھا، میرا حق تھا۔ لیکن لوگوں نے کیا فَبَايَعَ النَّاسُ أَبَا بَكْرَ، یہ لوگ مجھے چھوڑ کے جا کے ابو بکر کی بیعت انہوں نے کی۔ فاستخلف عمر، جناب ابو بکر نے کیا عمر کو اپنا خلیفہ بنایا۔ یہ فلاں جو ہے وہ پوری جو ہے وہ باتیں موجود ہیں کہ پھر لوگوں نے عثمان کی کہ وَهُمْ الْآنَ يَمِيلُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ، یعنی پھر کیا گیا، پھر میرے اور معاویہ کے درمیان میں اب مسائل۔ یہ پوری بات مجھے ان کی حدیث ہے، ہماری حدیث نہیں ہے، ہمارے اوپر حجت نہیں ہے۔ یہاں پہ ہر ایک لفظ جو ہے بایعت، رضیت، وسلمت، یہ جو الفاظ ہیں یہ آپ ہمارے لیے پیش کرو نہیں، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی کتابوں میں پوری طرح تحریف کی ہے۔ اب اس حدیث کو بھی میرے بھائیوں انہوں نے تحریف کی ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ یہ اس میں انہوں نے تحریف کی ہے۔ نہیں، اس حدیث میں کیوں تحریف کی ہے؟ چونکہ اس میں الفاظ مولا علی کے موجود ہیں کہ حق الناس بہذا الامر، کون تھا؟ وہ میں خود تھا، کہ میں حقدار تھا خلافت کا۔ اب ظاہر ہے اب یہ بات تو خود اہل سنت کا جو موقف ہے، اہل سنت کا جو نظریہ ہے، اس کو بالکل ختم کر دیتی ہے یہ بات۔ تو پھر کوشش کیا کرتے ہیں؟ کوشش کرتے ہیں کہ اس کو مٹا دیں، ختم کر دیں۔ مثلا میں آپ کو ایک اور کتاب سے بھی دکھا دوں، کتاب السنہ، یہ کن کی ہے؟ یہ عبداللہ بن امام اہل سنہ احمد بن حنبل کا بیٹا ہے عبداللہ، یہ ان کی کتاب ہے۔ تحقیق کی ہے محمد بن سعید بن سالم قحطانی نے، اس کے دوسرے جلد پر دار ابن جوزی سے چھپی ہے، اور صفحہ نمبر 558 پہ آپ دیکھیں، یہ آپ دیکھ لیں کیا کہتے ہیں۔ وہی عبد الرحمن بن ابی بکر، میرے پاس مولا علی آئے، فذکر کلمہ، پھر ایک بات انہوں نے کی، ایک کلمہ کا تذکرہ کیا انہوں نے، وہ حق الناس بہذا الامر، وہ بیان نہیں کیا۔ آگے کیا کہتے ہیں کہ ما لقی احد من هذه الامه ما لقی توفی رسول اللہ فذکر کلمۃ، کہ جتنے مصائب، جتنی مشکلات کا سامنا مجھے ہوا، کسی نے بھی ان مشکلات کا سامنا نہیں کیا۔ رسول خدا جب وفات ہوئے، وہ بلازر کی روایت میں کیا تھے؟ اصل روایت میں وہ یہ بات تھی نا کہ جب رسول خدا وفات ہوئے تو میں سب سے زیادہ حقدار تھا، لیکن لوگ جا کے جناب ابو بکر کی بیعت کے لوگوں نے لگا پہ کیا کہیں، فذکر کلمۃ، حضرت علی نے ایک بات کی اور پھر کہا فبایع الناس ابا بکر۔ اس کو آپ کیا کہیں گے؟ تحریف نہیں کہتے، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ حق کو چھپانا نہیں کہتے، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ یعنی آپ نام دیں، ہم کہہ دیں گے ٹھیک ہے یہی نام، یہ کام جو لوگ کر رہے ہیں ان کو آپ کیا نام دیں گے؟
اچھا پھر جناب ابو بکر جب فوت ہوئے فذکر کلمۃ، یعنی فذکر کلمۃ قضا و قضا، الفاظ چھپا لیں، یہ ان لوگوں کا طریقہ رہا ہے۔ اچھا اسی طرح التاریخ الکبیر، یہ کس کی کتاب ہے؟ بخاری صاحب کی کتاب ہے التاریخ الکبیر، جو اہل سنت کے ہاں امیر المؤمنین فی الحدیث ہیں، حدیث میں ٹاپ کے عالم دین وہ بخاری صاحب ہیں اہل سنت کے ہاں۔ یہ تاریخ الکبیر میں آپ دیکھیں، اس کے مجلد اول میں پہلی جلد پہ صفحہ نمبر 530 پہ آپ دیکھیں، وہی توفی النبی، نبی کریم فوت ہوئے، فظننت انی، تو میں نے گمان کیا کہ میں احق الناس بہذا الامر، وہ نہیں لائے، چھپا لیا بس، فابو یا علی ابی بکر، پھر بیعت کی گئی ہے ابو بکر کی۔ خود آپ کسی بھی شخص کے سامنے لے کے آئیں، اسے کہیں کہ یہ جو جملہ ہے اس کا معنی تمہیں سمجھ میں آتا ہے؟ تحریف کرنے کے لیے بھی تھوڑی عقل تو چاہیے، یعنی کیسے تحریف تم لوگ کر رہے ہو، لوگوں کو تو پتہ چل جائے گا نا۔ اس طرح بخاری کی ایسی روایات ہیں، آپ اول سے آخر تک روایت دیکھیں، ایسی تحریف میں کہ آپ کو معنی ہی سمجھ میں نہیں آئے گا، اور دیگر کتابوں میں بھی یہی روایات موجود ہیں۔ کوشش کی ہے صحابہ کو بچانے کے لیے یا اہل بیت کے فضائل کو چھپانے کے لیے، یہ تحریفات انہوں نے کی ہیں۔ اور دیکھیں آج کتنا قسط ہے، کئی قسطیں جو ہیں ہم ریکارڈ کر رہے ہیں اس بات کے اوپر کہ یہ لوگ تحریفیں کر رہے ہیں، اور تحریف کے اوپر مزید بھی انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے کہ یہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ تحریف کریں، مولا علی کے حق کو چھپا لیں، حضرت زہرا کے حق کو چھپا لیں، اور اپنے خلفاء کو بچائیں، اپنے صحابہ کو بچائیں۔ اس جو ہے وہ باطل عقیدہ جو عدالت صحابہ کا ہے، اس کے لیے یہ لوگ کتنے جو ہے تگ و دو کر رہے ہیں، کتنے گناہوں سے ان کو جو ہے وہ تمسک کرنا پڑتا ہے، کتنے غلط کاموں سے جو ہے ان کو تمسک کرنا پڑتا ہے، چونکہ اصل عقیدہ آپ کا ٹھیک نہیں ہے، بنیاد ہی ٹھیک نہیں ہے۔ ظاہر ہے پھر اسی طرح ہی آپ نے تگ و دو ہی کرنی ہے، اسی طرح ہی جو ہے وہ کام کرنے ہیں، چونکہ اصل بنیاد ہی آپ کا ٹھیک نہ ہو تو پھر یہ تحریفات آپ نے کرنے ہیں، حق کو آپ نے چھپانا ہے، اور پھر فتوے لگانے ہیں، قتل عام کرنا ہے، اور جان و مال کو حلال کرنا ہے کسی نہ کسی طریقے سے، تاکہ لوگوں کے منہ بند کر لیں اور کیا کریں، اپنا باطل نظریہ لوگوں کے اوپر فیڈ کریں۔ یہ پوری کوشش کی جاتی ہے، لیکن الحمدللہ جب سے سوشل میڈیا ہیں، اور سوشل میڈیا سے پہلے تو کتابوں میں یہ باتیں ہوتی تھیں، ہمارے علماء لکھتے تھے کہ یہ چھپاتے ہیں، آج تو سوشل میڈیا ہے، اہل سنت کے ایک جوان تک جو ہے وہ باتیں پہنچ رہی ہیں، ان کو معلوم ہے کہ آپ لوگ کتنی خیانت کا شکار ہو چکے ہوں۔ اسی پہ اکتفا کرتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔